اس لیے ہم آپ کو عالم اسلام کی ایک جلیل القدر عرب ہستی کا حوالہ دیتے ہیں، اور یہ وہ ہستی ہے جو سنت اور بدعت کے امتیاز میں بہت بڑا مقام ہے ان کا، اور مسلمانوں میں ان کا بڑا احترام، عزت، اور ان کے بعض مسائل سے اس وقت سے لے کے اب تک اختلاف کے باوجود وہ اہل السنہ کے ائمہ میں سے گنے جاتے ہیں، اور وہ ہستی ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی۔ شیخ نے ایک کتاب لکھی ہے الجواب الصحیح، اور یہ ان کی عیسائیوں کے ساتھ جو بات چیت ہے یہ اس کا حوالہ ہے۔ شیخ نے کتاب لکھی ہے الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح، یہ جواب ہے بہت درست کہ کس نے حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام کے دین کو بدلا۔ عیسائیت میں تعریف، اس کا آغاز، اس کے مختلف دور اور ان کے احکامات شیخ نے اس میں بیان کیے۔ ہمارے سامنے اس کی دوسری جلد کا صفحہ نمبر 266 ہے، اور شیخ ایک عیسائی کو ان عیسائیوں کو جوابات میں تحریر فرماتے ہیں کہ جبل حراء الذی لیس حول مکہ جبل اعلی منہ، اور پھر میں یاد دلاتا ہوں، آپ لوگوں کے سامنے حوالہ دیتا ہوں اس پہاڑ کا جس کا نام ہیرا ہے۔ الذی لیس حول مکہ جبل اعلی منہ، مکہ مکرمہ کے قریب جتنے بھی چھوٹے بڑے پہاڑ شہر کو گھیرے ہوئے ہیں ان سب میں اعلیٰ درجہ ہیرا کا ہے۔ کیوں ہیرا کا درجہ اتنا بلند ہے؟ وَمِنْهُ كَانَ نُزُولُ أَوَّلُ الْوَحْيِ، یہ ایسا پہاڑ ہے جس میں پہلی وحی اتری ہے۔ علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اتری ہے، اور جناب غامدی صاحب یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہاں پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، اور یہ صوفیوں کے گڑے ہوئے قصے۔ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ صوفیہ کے بہت بڑے ناقد، شیخ جیسے آدمی کو پتہ نہیں کہ صوفیوں نے یہ ہیرا کا قصہ گھڑ لیا، کمال۔ اور جو ہمیشہ سنت اور بدعت صوفی اور غیر صوفی پر رد کرتے ہیں، لکھتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، انہیں نہیں پتہ چلا کہ غار ہیرا کوئی چیز نہیں۔ غار ہرا کا ہم نے ذکر کیا۔ غار ہرا کے بارے میں روایات کے اندر بہت ساری چیزیں پہلی دفعہ سامنے آئیں، آپ نے بیان کیا۔ پہلا سوال غار ہرا کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اب سے پہلے جب آپ سے کوئی مختصر سوال کیا گیا پہلی وحی اور غار ہرا کا، تو آپ نے یہ فرمایا کہ بھئی یہ تو افسانہ ہے، اور اس کا صحرا جو ہے وہ ان بیچارے صوفیوں کے سر بھی ڈال دیا جو بھی پیدا ہی نہیں ہوئے۔ اب مجھے آپ بتائیے کہ جب آپ نے ابن ہشام کی روایت کو مان لیا اور یہ بات واضح ہوگی کہ غار ہرا میں کچھ نہ کچھ ہوا ہے، آپ جاتے تھے، آبا کی روایت تھی، اعتکاف کرتے تھے، تو پھر یہ جو افسانے والی بات تھی اس کی حقیقت کیا ہے؟ غار ہرا کیا بحث، ایک غار ہے جس کا ذکر ہوتا تھا، یعنی یہ بتایا جا رہا تھا کہ ایک غار ہوا کرتا ہے اور فلاں پہاڑ پر یہ غار ہے، اس سے متعلق ایک روایت بیان کی جا رہی تھی۔ مجھ سے جو سوال کیا گیا تھا کیا وہ مکے کے غاروں کے بارے میں تھا؟ سوال یہ تھا کہ عام طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ غار ہرا میں پہلی وحی آئی، یہ مانا جاتا ہے کہ یہ سورہ الگ کی ابتدائی آیات تھیں، یہ بتایا جاتا ہے کہ اس میں یہ واقعہ پیش آیا، اس کی تفصیلات وہ ہیں جو ہم نے بخاری کی روایت کی صورت میں سامنے رکھی ہیں۔ اس کے بارے میں نے بالاجمال کہا تھا کہ یہ ساری داستان محض ایک داستان ہے، اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی۔ اسی چیز کو واضح کرنے کے لیے میں نے یہ گھنٹوں گفتگو کی ہے، اور آپ کو یہ بتایا ہے کہ نہ غار ہرا سے نبوت کی ابتدا ہوئی ہے، نہ وہاں پر پہلی وحی آئی ہے، نہ سورہ الگ پہلی سورہ ہے، اور خود روایتوں سے واضح کر دیا ہے کہ پہلی ملاقات بھی ہرا پہاڑ پر کہیں پہاڑ کے وسط میں جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بیدار ہو کر آئے ہیں اس وقت ہوئی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ سارا پس منظر ہے جس کی اب میں نے وضاحت کر دی ہے، جس کو سامنے رکھ کر بالاجمال میں نے ایک جملے میں جواب دیا تھا کہ جس چیز کو آپ خیال کر رہے ہیں کہ وہ ایک واقعہ ہے وہ محض ایک افسانہ ہے۔ ٹھیک، آگے بڑھتے ہیں۔ کچھ غار ہرا کے بارے میں ہم سب عقلی علمی اشکالات آتے ہیں، طالبانہ سوالات میں چاہتا ہوں اس پہ بھی ذرا آپ کچھ رہنمائی فرمائیے۔ یہ بتائیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا کی روایت تھی غار میں جاتے تھے، اعتکاف کرتے تھے۔ یہ غار ہم تو وہاں گئے نہیں، جو لوگ گئے ہیں جو دیکھا ہم نے وہ یہ ہے کہ سنا ہے بہت اوپر جا کے بہت چھوٹی سی جگہ ہے، تو یہ اتنے لوگ ہوتے تھے، تو یہ غار میں جاتے کیسے تھے؟ اتنے لوگ وہاں بیٹھتے کیسے تھے؟ تمام لوگ غار میں کیوں جائیں گے؟ یعنی عربوں کے ہاں تو اب بھی یہ ہے، کبھی صحرا میں جا کے خیمے لگا لیتے ہیں، ممکن ہے کہ وہاں پر بھی کچھ لوگ اسی طریقے سے بیٹھ جاتے ہوں جا کے۔ ایک آدھ آدمی اگر کہیں خلوت میں بیٹھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے وہ غار بہت کافی ہے، لیکن یہ کہ وہاں جا کر ہی سارا دن ڈیرے ڈالے رکھنا ہے، جس طرح کہ معلوم ہوا روایتوں سے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہاں تشریف لے گئے تو اپنے اہل و عیال کے ساتھ گئے، سیدہ نے وہاں کچھ لوگوں کو آپ کی تلاش میں بھیجا، تو اس سے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس کے گرد و پیش میں یا لوگ موجود تھے یا عام طور پر ہوتے تھے یا وہاں پر کوئی خیمے وغیرہ لگا کے بیٹھے ہوتے تھے۔ یہ ساری باتیں قیاس کی جا سکتی ہیں، لیکن ان سب کا جواب ان لوگوں کو دینا چاہیے جو ان تمام معاملات کی بنیاد ان روایات پر رکھ رہے ہیں۔ میں نے تو ساری یہ دراز نفسی اس لیے کیا کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان روایات کی طرف التفات کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید نے بڑی وضاحت کے ساتھ تمام حقائق بتا دیے، یہ بتا دیا پہلی وحی کس طرح آئی، کس شان کے ساتھ آئی، یہ بتا دیا ہے کہ پہلی سورہ کون سی ہو سکتی ہے، یہ بتا دیا کہ اس کے بعد پھر پے در پے 6 صورتیں کون سی نازل ہوئیں۔ یہ خود قرآن مجید سے تدبر کر کے میں نے آپ کے سامنے دلائل کے ساتھ رکھ دیا۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ اس کے بعد کیا ضرورت ہے، یہاں تک کہ فترہ کیسے آیا، اس فترہ کے بعد
پھر سورہ مدثر کس طرح سے نازل ہوئی، وہ سب باتیں بھی واضح ہو گئیں، اور اس میں وہی تنہا مرفوع روایت ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی، جس میں کوئی بہت زیادہ اختلاف بھی نہیں ہے، صرف راوی حضرات نے ایک جگہ بات سمجھنے میں غلطی کی ہے۔ وہ روایت بالکل درست ہے، قرآن مجید نے جو کچھ بیان کیا اس کے مطابق ہے، وہاں روایت کی قرآن مجید کے ساتھ مطابقت بھی ہو جاتی ہے اور ایک تصویر بھی واضح آ جاتی ہے۔ اور اس میں بھی دیکھ لیجئے جب دوسری ملاقات ہوئی ہے تو اس میں یہ نہیں معلوم کہ کہاں ہوئی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں یہ حوالہ ضرور دیا ہے کہ پہلی ملاقات ہرا کے پہاڑ پر ہوئی تھی۔ تو یہ حقائق ہیں، ان حقائق کو سامنے رکھ کر دیکھیے کہ میں کیا بات کہہ رہا ہوں اور کس چیز کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ ایک اور نقطہ نظر غار ہرا کے اس پورے قصے کے بارے میں سامنے آتا ہے، اور وہ یہ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں نبوت ملنے کے بعد تشریف لے گئے، گویا یہ جو سچے خواب تھے اس میں ہی نبوت دینے کا فیصلہ کر لیا گیا، آپ کو یہ معلوم ہو گیا، اب آپ جاتے تھے غار ہرا میں، اور اس کے بعد کے جو واقعات ہیں وہاں پر ہوئے، اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ اس کے بعد غار ہرا میں جانے کی کیا ضرورت باقی رہ گئی؟ اب تو آپ کو ایک ذمہ داری دے دی گئی، آپ اٹھیں، لوگوں تک دعوت پہنچائیں، لوگوں کی تربیت کریں، ان کی تعلیم کا اہتمام کریں۔ میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے ایک روایت رکھی ہے کہ جب نماز پڑھنے کی بھی ضرورت پیش آتی تھی تو کبھی کبھی مکے کی گھاٹیوں میں نکل جاتے تھے۔ سیدنا علی بھی آپ کی مائیت میں تھے، اسی موقع پر ابو طالب سے ملاقات ہوئی۔ اس طرح کے اور واقعات بھی سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ تو بعد میں اس کے جانے کی کیوں ضرورت پیش آ گئی؟ میں آپ سے عرض کروں کہ اگر بعد میں جانے کا یہ معاملہ ہوتا تو پھر اس کو بہت سے صحابہ بیان کرتے، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ جس طرح ہوا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اور میرے نزدیک اس میں ابن ہشام نے جس روایت کو قبول کیا ہے وہ بڑی حد تک قابل قبول ہے، اس پہ کوئی خاص اعتراض نہیں پیدا ہوتا۔ البتہ راوی حضرات کچھ تفصیلات میں جو چیزیں داخل کر دیتے ہیں وہ ممکن ہے وہاں بھی کوئی چیز داخل ہو گئی ہو، تاہم ایک عمومی تاثر اس سے بالکل درست قائم ہوتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دین ابراہیمی کی ایک روایت کے تحت موتقف ہوتے تھے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کئی باتیں ہمیں تاریخ سے معلوم ہوتی ہیں، کبھی شرک نہیں کیا، کبھی بتوں کی پرستش نہیں کی، عام طور پر جو دین ابراہیمی کی اچھی روایات تھیں ان پر کاربند تھے، حج و عمرہ کا اہتمام بھی آپ نے نبوت سے پہلے کیا، یہ بات بھی بالکل واضح طور پر معلوم ہوتی ہے۔ اور بخاری کی روایت میں ہے کہ جو عام طور پر چیزیں حرمت حلت کے بارے میں مشتبہ ہو گئی تھیں ان میں بھی آپ بالکل صحیح جگہ پر تھے، اور کبھی آپ نے کسی حرام چیز کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ تو اس وجہ سے دین ابراہیمی کی روایت کے تحت کوئی عبادت ہو، کوئی ریاضت ہو، کوئی بندگی کا معاملہ ہو، کسی خاص چیز پر عمل ہو، کوئی اللہ کی راہ میں انفاق ہو، اس پر کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ملت ابراہیمی کے اندر پیدا ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم سب ایک کردار زیر بحث آیا، دونوں روایتوں میں وہ کردار سامنے آتا ہے، ابن ہشام کی سیرت میں بھی، بخاری میں بھی، وہ ہے ورقہ بن نوفل کا۔ کچھ سوالات اس سے متعلق بھی ہیں، میں چاہتا ہوں اس میں بھی آپ رہنمائی فرمائیے۔ پہلا جو ایک علمی عقلی سوال ذہن میں آتا ہے کہ ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ مسیحی ہوں یا یہودی ہوں، حرم کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اگر یہ نصرانی تھے تو یہ حرم کا طواف جو ہے وہ کیوں کر رہے تھے؟ اور جب ان کو یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر ہیں تو پھر یہ ایمان کیوں نہیں لے کر آئے؟ پہلی بات کا جواب یہ ہے کہ عرب میں جو لوگ تھے وہ اس بات سے بہت اچھی طریقے سے واقف تھے کہ یہ ابراہیم کا بنایا ہوا گھر ہے۔ وہ اس بات کو جانتے تھے کہ یہ عمرہ، یہ حج ابراہیم علیہ السلام کی قائم کردہ روایت ہے۔ ان کے ہاں ملت ابراہیم یا دین ابراہیمی جس کو کہا جاتا ہے اس کے تمام احکام سے واقفیت تھی۔ میں نے اپنی کتاب میزان میں وہ پورا پس منظر بیان کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ وہ نماز کا اہتمام کرتے تھے، وہ روزے رکھتے تھے، وہ حج و عمرہ کا اہتمام کرتے تھے، وہ زکوٰۃ دیتے تھے، ان چیزوں سے وہ واقف تھے۔ جمعے تک کا اہتمام ہوتا تھا دارالندوہ میں، اس کا خطبہ دیا جاتا تھا، اسی طرح سے نکاح، طلاق، اس طرح کی تمام روایات موجود تھیں۔ تو جب کوئی شخص جو اس پس منظر سے تعلق رکھتا ہے وہ نصرانی ہوگا تو بیت اللہ کو چھوڑ دے گا، اپنی ابراہیمی روایت سے دستبردار ہو جائے گا۔ نصرانی ہونے کا مطلب یہ تھا کہ ان کا تعارف ان کتابوں سے ہو گیا جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ اچھا، ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ پیغمبر اس کے بعد بھی آتے رہے ہیں، انہوں نے ان پیغمبروں کی تعلیمات کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اور نصرانی ہونے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ کیا نماز چھوڑ دی؟ کیا روزہ چھوڑ دیا؟ کیا دین کے احکام پر عمل کرنا چھوڑ دیا؟ ان میں سے کون سی چیز ہے جس سے انجیل روکتی ہے؟ تو یہ تصور کیوں کیا جائے کہ جس طرح کے نصرانی آج ہم دیکھتے ہیں وہ بھی اسی طرح کے نصرانی ہوں گے؟ وہ دین ابراہیمی کی روایت میں اور ابراہیمی ہدایت کے پس منظر میں کھڑے ہوئے ان سب چیزوں کا مطالعہ کر رہے تھے، ان سے ہدایت لے رہے تھے، بالکل اسی طرح جس طرح ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں، آپ کی سنت کی پیروی کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ تورات کو بھی پڑھتے ہیں، زبور کو بھی پڑھتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے وہ پڑھ رہے تھے، گویا انہوں نے اس بات کا اعلان کر دیا تھا کہ میرے پاس ابراہیم کے دین کی جو روایت ہے اس میں تو جو باتیں تھیں ان پر میں عمل کر رہا تھا، اب میرے سامنے سیدنا مسیح کی روایت بھی آ گئی ہے، یہ بھی میرے لیے سر آنکھوں پر، اور میں اس پر بھی عمل پیرا ہوں گا۔ تو اس پس منظر میں ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے۔ نصرانی ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ وہ اٹھے اور انہوں نے اٹھ کے یہ کہا کہ ابراہیمی روایت کو تو میں چھوڑ رہا ہوں، اب اس کے بعد میں پال کی بیعت کر رہا ہوں۔ اچھا، تو پھر ایمان کیوں نہیں لائے وہ ہم سب؟ نہیں، ایمان نہیں لائے، یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کی گفتگو نقل ہوئی ہے وہ ایک مومن کی گفتگو ہے. اچھا، ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ ایک آدمی آئے گا وہ ایک خاص طریقے سے بیعت کرے گا. پہلے مرحلے میں یہ ہوا ہی نہیں ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تعارف کرایا, لوگوں نے اس کو سمجھا, جن لوگوں کے دلوں میں بات اتری انہوں نے تصدیق کی اس بات کی کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں. سیدنا صدیق کے ایمان لانے کا واقعہ بھی اسی طرح بیان ہوا ہے. تو وہ ایمان لائے, لیکن چونکہ جلد دنیا سے رخصت ہو گئے, اس وجہ سے انہوں نے کیا 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 نہیں کیا اس کی تفصیلات وجود میں ہی نہیں آ سکیں. ذرا غور کیجئے ان کے اپنے الفاظ کیا نقل ہوئے ہیں. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اگر زندہ رہا تو میں آپ کا ساتھ دوں گا, میں آپ کی مدد کروں گا. انہوں نے تو جو پیغمبر کا سب سے بڑا حق ہے کہ پیغمبر کی نصرت کی جائے گی اس کا پہلے دن اظہار کر دیا ہے. تو ایمان کیوں نہیں لائے ہو؟ یعنی ایمان لانے کے لیے کوئی باقاعدہ رسم نہیں ہے جو ادا کرنی پڑتی ہے. اصل میں انہوں نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں, آپ کو اس امت کی طرف بھیجا گیا ہے اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں. یہی وہ چیز ہے. ہم جب ایمان لاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہی بات تو انہوں نے کہی ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. سبحان اللہ. ٹھیک, ہم سب آگے بڑھتے ہیں. اس سلسلے کو لے کر طالبانہ سوالات کے اوپر جو کچھ ضمنی اعتراضات سوالات پیش کی جا رہے تھے, بڑی آپ نے خندہ روئی اور صبر کے ساتھ دوبارہ سے باتیں کچھ اپنی واضح کی. روایت کی بحث پر آتے ہیں. روایت پر آپ نے کافی بات کی تھی, سند کی تحلیل, ایک متوازی روایت. کچھ سوالات اس سے متعلق ہیں. پہلا سوال وہ یہ کہ ہمارے ہاں فن حدیث میں کہا جاتا ہے کہ اگر کسی صحابی تک روایت پہنچتی ہے تو صحابہ کے بارے میں یہ طے ہے کہ صحابہ کلہم عدول, ان کی عدالت ثابت ہے, تو صحابی کی روایت نتیجے کے اعتبار سے حکماً حسن کے درجے میں ہوتی ہے. اب بخاری کی روایت تو حسن درجے کی ہے, ابن ہشام کی روایت ایک تابعی سے نقل ہو رہی ہے. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ پورا ذخیرہ حدیث کے اندر سیدہ عائشہ سے عروہ بن زبیر کی روایت تو آگے بھی لوگ لے رہے ہیں, شائع و زائع بھی ہے. یہ ابن ہشام کی روایت میں جو بات, یہ جو پرسپیکٹو سامنے آیا تھا کہ کوئی خودکشی کا ذکر بھی نہیں ہے, کوئی اس طرح کی اور باتیں بھی نہیں ہیں, کوئی ایک کتاب اگر آپ نام لے سکیں کہ ابن ہشام کی روایت کی تائید میں بھی کوئی دوسرا تاریخی ذخیرہ, کوئی حدیث کی کتاب, کوئی کم سے کم موقوف روایت ہی کھڑی بھی ہو تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ محض ایک واقعہ نہیں ہے جو نقل ہو رہا. یہاں چند چیزیں ہیں جن کو اس فن کے لحاظ سے سمجھ لینا چاہیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نقل ہوتی ہے اور اس میں راوی یہ کہتا ہے, پہلا راوی ظاہر ہے کوئی صحابی ہوگا, وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی, یا وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, یا چلیے روایت معانن ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے میں یہ بات بیان کر رہا ہوں. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ روایت مرفوع ہو گئی, یعنی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت براہ راست کی جا سکتی ہے. صحابہ کرام سے جب کوئی روایت ہمیں ملتی ہے تو یہ موقوف روایت کہی جاتی ہے. کیوں کہی جاتی ہے؟ اس لیے کہ صحابی بات تو اپنے طور پر بیان کر رہا ہے, لیکن چونکہ وہ تصریح نہیں کر رہا کہ میں نے یہ بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے یا میرے سامنے یہ بات بیان ہوئی ہے یا یہ واقعہ میں نے دیکھا ہے, اس کی چونکہ صراحت نہیں کر رہا ہوتا تو ہم اس کو موقوف ہی قرار دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس میں جو بات بیان ہوئی ہے وہ بات ایسی ہے کہ کوئی صحابی اپنے طور پر نہیں کر سکتا, تو اس کو بھی ایک اہمیت دی جاتی ہے. اسی طریقے سے تابعین کی بھی روایات ہیں, بہت سی مراسیل ہیں, مراسیل میں بہت اچھے مضامین بیان ہوتے ہیں, ان کی سند کے اوپر بھی کوئی بہت گفتگو نہیں ہوتی, ان کو بھی اسی لحاظ سے پیش کیا جاتا ہے کہ یہ اگرچہ ایک مرسل روایت ہے, ایک تابعی نے اس کو بیان کیا ہے, لیکن اس میں جو چیز بیان کی گئی ہے وہ صحابی کے ذریعے سے علم میں آ سکتی ہے. یہ گویا ایک طرح سے مضمون کی بنیاد پر ایک قیاس ہوتا ہے جس میں ہم کسی روایت کو پیش کر دیتے ہیں. اس طرح کی جتنی روایات بھی ہمارے سامنے آتی ہیں, پہلی چیز تو یہ جان لینا چاہیے کہ ان سے متعلق یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ فی الواقع رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے فرمایا ہے, یعنی ایک نوعیت کا قیاس ہوتا ہے کہ غالباً یہ بات اس طرح ہوئی. اب آپ نے ابن ہشام کی روایت کے بارے میں سوال کیا ہے تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ایک چیز کی طرف لوگوں نے توجہ نہیں کی. یہاں سیدہ عائشہ سے, ام المومنین سیدہ عائشہ سے عروہ بن زبیر روایت کر رہے ہیں جس کو ہم بخاری کی روایت میں دیکھتے ہیں, جس روایت پر ہم نے کچھ سوالات کیے ہیں, جس روایت میں کچھ اشکالات ہیں, بعض چیزیں قابل اعتراض محسوس ہوتی ہیں. پھر اس کے آخر میں ایک چیز کا پیوند لگایا گیا ہے جس کو بلاغات زہری کے نام سے پیش کیا جاتا ہے. تو ایک طرف یہ روایت ہے. دوسری جانب جو روایت ہم نے ابن ہشام میں دیکھی, اگرچہ ایک تابعی اس کو بیان کر رہے ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ وہ بیان کیا کر رہے ہیں کہ وہ در حقیقت ایک صحابی کے سامنے بیٹھ کر اس کو سن رہے ہیں. وہ صحابی کون ہے؟ عبداللہ بن زبیر. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے. تو اس لحاظ سے ان دونوں روایتوں میں اگر آپ پورے منظر کو سامنے رکھیں تو کوئی بہت فرق نہیں, یعنی صحابی دونوں جگہ پہ آئی گئے ہیں. یعنی وہاں سیدہ سے روایت بیان کی جا رہی ہے, یہاں ایک صحابی کے سامنے روایت بیان کی جا رہی ہے, اور میں نے اس سے متعلق توجہ دلائی تھی کہ وہ کوئی سوال نہیں اٹھاتے, وہ کوئی اعتراض نہیں کرتے. یہ روایت ان کے خاندان میں اگر موجود ہے تو اس کی بنیاد پر بھی نہیں کہتے کہ ہماری خالہ تو اس سے بالکل مختلف بات بیان کرتی. ان کے بھائی جو روایت بیان کر رہے ہیں, چھوٹے ہیں ان سے, عروہ بن زبیر
زبیر ان کی روایت کے حوالے سے بھی کوئی سوال ان کے ذہن میں نہیں پیدا ہوتا. وہ اس روایت کو بہت اطمینان کے ساتھ سنتے ہیں اور ایک تابعی یہ کہتے ہیں کہ ان کی موجودگی میں یہ روایت بیان کی گئی, یہ پورا واقعہ ان کے سامنے بیان کیا گیا اور پھر اس کو آگے روایت کر دیتے ہیں. تو اگر آپ اس لحاظ سے دیکھیں تو اس روایت میں اور اس روایت میں کوئی بہت فرق باقی نہیں رہ جاتا. اس کے بعد یہ دیکھیے کہ ہمارے سامنے خود عروہ بن زبیر کے مغازی موجود ہیں, اس میں بھی اگرچہ بعد کے لوگوں ہی اس کو روایت کیا ہے لیکن وہاں ایک دوسرا ہی قصہ سامنے آتا ہے. اچھا, وہی عروہ بن زبیر جو بخاری میں ہے, وہی عروہ بن زبیر جو بخاری میں ہے. اگر آپ ان دونوں روایتوں کو سامنے رکھ دیں, یعنی جو مغازی عروہ بن زبیر میں روایت بیان ہوئی ہے وہی عروہ بن زبیر, تو پھر آپ گھنٹوں لگے رہیے آپ عروہ بن زبیر کی اس روایت میں جو ہم نے بخاری میں پڑھی اور وہ جو خود ان کے مغازی میں نقل ہوئی ہے کوئی مطابقت تلاش نہیں کر سکتے. وہاں یہ ذکر یہ ہے کہ غالیچے بچھے ہوئے تھے, وہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا گیا, وہاں جبریل نے تعلیم دی, وہاں ایک بالکل دوسری داستان ہے. اس میں یہ واقعات بھی بیان نہیں ہوئے, اس میں یہ بات بھی بیان نہیں ہوئی کہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے جایا گیا. یعنی یہ ساری چیزیں اس میں موجود نہیں ہیں اور اس کا پہلا حصہ بڑی حد تک وہی ہے جو ابن ہشام کی روایت میں ہے. اسی طرح اس میں صراحت کے ساتھ یہ بیان ہوا ہے, عروہ بن زبیر یہ کہتے ہیں کہ پہلی وہی وہ ہے جو سورہ نجم میں ہے, اس میں یہ بات بھی بیان ہوئی ہے. تو اگر میں یہ سارا کا سارا مواد سامنے رکھ دوں تو پھر آپ ان کے تضادات میں وہ راستہ کہاں سے تلاش کریں گے؟ تو میرے طریقے کے اوپر جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا, غور کیجئے, اللہ کی کتاب قرآن مجید نے یہ بتا دیا ہے سورہ نجم میں کہ پہلی وحی اس طرح آئی, دوسری مرتبہ جبریل سے ملاقات اس طریقے سے ہوئی, ہم نے خود قرآن پر تدبر کر کے یہ سمجھ لیا کہ پہلی سورہ کون سی ہے, یہاں تک ہم نے متعین کر لیا کہ اس کے بعد پے در پے کون سی صورتیں نازل ہوئیں, فترات کیسے آئے, پہلا فترہ کون سا تھا, دوسرا فترہ کون سا تھا. اور یہ جو ایک مرفوع روایت میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں سورہ مدثر کے بارے میں بیان ہوا ہے, قرآن مجید اس کو کس طریقے سے بیان کرتا ہے. اس کے بعد آخر اس کی ضرورت کیا باقی رہ جاتی ہے کہ ہم ان روایات کے اضطرابات میں اور ان کے تضادات میں اور ان کے اختلافات میں اپنے آپ کو الجھائیں. یہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ سکتا تھا لیکن میں نے صرف ان روایات کا تقابل کیا ہے جن میں ایک بخاری میں ہے اور زیادہ تر محدثین نے اس کو نقل کیا ہے, اور دوسری سب سے پہلے سیرت نگار کے ہاں ہے. صرف انہی کو دیکھ لیجئے کہ ان میں ایک میں کیا داستان ہے اور دوسری میں کیا داستان ہے. ٹھیک ہے, ہم سب بہت ہی تفصیل سے آپ نے جواب دیا اس بات کا. آگے بڑھاتے ہیں, روایت کے اوپر جو سوالات ذہن میں آتے ہیں. یہ سوال ایک عقلی سوال ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ روایات کا ذخیرہ ہے, کم و بیش 70,000 کے قریب روایات ہیں, مرفوع روایات ہیں, سندن صحیح ثابت روایات ہیں. یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اتنا بڑا واقعہ ہے, آپ اپنے بچپن کی بات بھی کوئی بتا دیتے ہیں, اس سے پہلے کی بات بھی کوئی بتا دیتے ہیں, یہ کیا وجہ ہے کہ کوئی ایک بھی سندن صحیح مرفوع روایت خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سامنے نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ کیسے ہوا تھا؟ میں نے تو خود یہ سوال اٹھایا تھا, آپ یاد کریں, میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے بڑا واقعہ, اس نے محمد بن عبداللہ کو محمد الرسول اللہ بنا دیا. یہ آپ کو بیان کرنا چاہیے تھا, اس کی تفصیلات ہونی چاہیے تھی. آخر یہ کیوں بیان نہیں ہوا؟ میں نے تو یہ کہا تھا کہ خود سیدہ خدیجہ جو اس واقعے میں ایک بڑا کردار ادا کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں, انہوں نے بھی کبھی اس کو بیان نہیں کیا. کبھی بیان نہیں کیا کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے, ان کی روایت سے, ان کے الفاظ میں ہمیں یہ حدیث کے ذخیرے میں کہیں نہیں ملتا, تاریخ میں بھی کہیں نہیں ملتا. لیکن ظاہر ہے کہ آپ اگر سیدہ عائشہ کی روایت کو دیکھیں, آپ اگر یہ جو دوسری روایت ابن ہشام کی اس کو دیکھیں, تو اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے ہی سے بیان کیا جا رہا ہے. تاہم یہ کہہ کے نہیں بیان کیا جا رہا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے فلاں اور فلاں نے یہ سنا ہے. یعنی جو ایک مرفوع روایت میں طریقہ ہوتا ہے, ابھی میں نے اس کی مثال دی کہ راوی یعنی صحابی یہ بیان کرے کہ میں نے یہ سنا, میرے سامنے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا, میں اس کو اس طرح دیکھ رہا تھا, اس طرح کی کوئی چیز ہمیں نہیں ملتی. تو اس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے جب اس واقعے کو اس طریقے سے بیان کر دیا تو پھر اس کے بعد کوئی تفصیلات کی ضرورت نہیں رہی. البتہ جابر بن عبداللہ کی روایت میں اس کا حوالہ آ گیا. آپ یہ دیکھیے کہ اس میں دونوں واقعات کا حوالہ آ گیا ہے. جابر بن عبداللہ کی روایت تو ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھی ہے, آپ کے علم میں ہے کہ اس میں کیا کہا گیا. اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں آ رہا تھا اور اس طریقے سے میں نے جبریل کو دیکھا, پھر میں گھر آیا اور وہاں پر میں نے جب یہ کہا کہ مجھے کچھ اڑا دو تو سورہ مدثر نازل ہوئی. لیکن اس کے ساتھ مزید کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میں نے جبریل کو دیکھا, یہ وہی جبریل تھے جو اس سے پہلے ہرا کے پہاڑ پر مجھ سے مل چکے تھے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ سورہ نجم کے دونوں واقعات کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بالاجمال اس موقع پر بیان کر دیا. بس یہ ہمارے لیے کافی ہے. اتنا اجمال, یہ تفصیلات ہیں جن میں ایک بات افسانہ بن گئی ہے. اور اسی چیز کے بارے میں نے اپنے اجمالی جواب میں یہ کہا تھا کہ یہ محض داستان ہے, اس کی تنقیح اگر کی جائے تو وہی بات درست ہے کہ جو قرآن مجید سے ہمارے سامنے آتی ہے. ٹھیک, آگے بڑھتے ہیں ہم سب. ایک بہت اہم سوال, اور وہ سوال روایت ہی کے پہلو سے آپ کے نقطہ نظر پہ اٹھایا گیا ہے, بلکہ کہا یہ گیا ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ آپ کی یہ جو فکر ہے, یہ جو بات ہے, اس میں کنسسٹنسی نہیں ہے, اس کے اندر مطابقت, تسلسل نہیں نظر آتا. ابن شہاب زہری پر تو آپ نے بات فرمائی, کہا محدثین ان پہ کیا کیا جلا کرتے ہیں, میں اس بحث میں نہیں جاتا. لیکن ابن شہاب زہری
کے تصورات یا ان سے نقل ہونے والی روایات کے اوپر اشکالات تو پیدا ہو گئے. یہی ابن شہاب زہری ہے. میزان آپ کی کتاب ہے، لوگ کہتے ہیں اس میں آپ ان سے روایتیں بھی لے رہے ہیں. تو ابن شہاب زہری جہاں پر مسئلہ پیدا کریں وہاں پر رد، اور جہاں پر قبول ہو تو وہاں قبول. میں نے جو گفتگو کی ہے اس میں کچھ سوالات بخاری کی کتاب کے بارے میں بھی پیدا ہوئے ہوں گے، بخاری نے جو بلاغات نقل کیے ہیں اس کے بارے میں بھی پیدا ہوئے ہوں گے. اس میں بخاری کی بھی بہت سی روایات، مسلم کا بھی میں نے ذکر کیا، اس کی روایات بھی سنائی، اس میں بھی بعض چیزوں پر جرح کی. اس میں مسلم کی بہت سی روایات ہیں. تو میں اس میں یہ عرض کروں گا کہ جو لوگ اس طرح کے سوالات اٹھاتے ہیں یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس فن سے واقف نہیں ہے. یہ تاریخ کا فن ہے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ بیان ہوتی ہے تو ہم اس کو حدیث کہتے ہیں. صحابہ کرام کے تاریخی واقعات بیان ہوتے ہیں تو ہم ان کو آثار کہتے ہیں، اور عام واقعات بیان ہوتے ہیں تو اسے تاریخ کہا جاتا ہے. تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ مورخین بھی بیان کر رہے ہیں، یہ سیرت نگار بھی بیان کر رہے ہیں، یہ محدثین بھی بیان کر رہے ہیں. جس دور میں انہوں نے یہ تاریخ بیان کی ہے اس دور میں ان کے لیے یہ ممکن تھا کہ وہ لوگوں کے بارے میں تحقیق کریں. یہ میرے لیے، آپ کے لیے آج ممکن ہی نہیں ہے. یعنی یہ دور ختم ہو گیا. یہ لوگ جو بات بیان کر رہے ہیں یہ راوی حضرات، یعنی وہ بتاتے ہیں نا کہ فلاں صحابی نے بیان کیا، صحابی سے فلاں سنا، فلاں سے فلاں نے سنا. یہ جو سند بیان کی جاتی ہے اس سند کی تحقیق کرنے کے ہمارے پاس آج کوئی ذرائع نہیں ہے. اس وجہ سے محدثین نے جو روایات منتخب کر لیں، جن لوگوں سے روایت لے لی، جن لوگوں کو انہوں نے قابل اعتماد مان لیا، ہم مجبور ہیں انہی کی بیان کردہ روایتوں پر بنیاد رکھ کے آگے بات کریں. ہمارے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. اس کی دیکھیے میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. ہمیں مغلیہ دور کی تاریخ لکھنی ہے. ہم مغلیہ دور میں نہیں ہیں، ہم واقعات کو براہ راست نہیں دیکھ رہے ہیں. ہم ان لوگوں کو بھی نہیں مل سکتے جو اس زمانے کے واقعات سے آگاہ ہوں. اس زمانے میں جو تاریخیں لکھی گئیں، تاریخ فرشتہ اٹھا لیجئے، معاصر العمراء اٹھا لیجئے، آپ آئین اکبری اٹھا لیجئے، وہ کتابیں ہوں گی. اب ظاہر ہے کہ ان کتابوں سے جو مواد ہمارے سامنے آئے گا ہم اسی کی تنقید کریں گے، اسی کا تقابل کریں گے، اسی میں کسی چیز کو علم و عقل کی روشنی میں انتخاب کریں گے، اسی کو دیکھیں گے کیا فی الواقع وہ قابل قبول ہے یا نہیں قابل قبول. دنیا بھر کی تاریخ میں اسی طریقے سے دیکھا جاتا ہے. اس سے ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو اٹھا کے پھینک دیں. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ بحثیں ہوتی رہتی ہیں کہ مسند احمد بن حنبل کہاں سے ملی تھی. یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ مسند احمد بن حنبل میں امام احمد بن حنبل یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ روایتیں مجھے کہاں سے ملی ہیں. خود کتاب ترتیب پا گئی، روایتیں لکھ دی گئیں، کتاب کہاں تھی؟ ذرا اس پہ تحقیقات پڑھیے لوگوں کی، معلوم ہو جائے گا کہ یہ کتاب پہنچی کیسے. بخاری ہے، مسلم ہے، کتنے نسخے ہیں جو دنیا بھر میں رائج ہیں، جن میں بعض نسخوں میں بعض روایتیں موجود ہیں، بعض میں موجود نہیں ہیں. موطا امام مالک، ہمارے ہاں اس کا ایک نسخہ رائج ہے، اگر آپ مغرب میں دیکھیں تو ایک دوسرا نسخہ رائج ہے، اور بہت سی اس کی روایتیں موجود ہیں. ان میں کسی جگہ پہ کچھ کو اضافہ ہوا ہے، کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز اس میں داخل ہو گئی. اسی طرح کاتب حضرات لکھتے رہے ہیں. تو یہ ساری تحقیق کرنے کے بعد اگر فرض کیجیے میں یہ کہوں کہ ان کتابوں کو دریا برد کر دیا جائے تو یہ صحیح رویہ ہوگا؟ نہیں. دیکھیے انسانی کام ہے. اس میں اگر ہمارے محدثین نے ابن شہاب زہری پر اعتماد کر کے ان کی روایتیں لی ہیں تو ہمیں ان روایتوں کو اب دیکھنا اور پرکھنا ہے. اب یہ اصول نہیں قائم کیا جا سکتا کہ ہم چونکہ بخاری میں یہ غلطی محسوس ہو رہی ہے تو بخاری کو اٹھا کر پھینکتے ہیں، مسلم میں یہ غلطی محسوس ہو رہی ہے تو اس کو اٹھا کے پھینکتے ہیں. محدثین تبصرہ کریں گے کہ مسلم کی کتاب تو شیعہ راویوں سے بھری پڑی ہے. اب آپ سنی ہے مثال کے طور پر، تو آپ نے کہا کہ ہم تو اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک بڑا قیمتی ذخیرہ ہے. جن لوگوں نے اس کو ترتیب دیا ہے انہوں نے اپنے طور پر تحقیق کرنے میں کوئی کمی نہیں کی. انہوں نے کتابیں مرتب کر دی ہیں، انہوں نے حالات سے بھی ہمیں آگاہ کر دیا ہے. لیکن جن لوگوں پر انہوں نے اعتبار کیا ہے یا اعتماد کیا ہے اور ان کو راوی کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے، اب جو کچھ بھی وہ بیان کریں گے ہمیں اسے قابل اعتماد سمجھنا پڑے گا. اور اس کے بعد البتہ ہمارا یہ حق ہے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں یا احوال کی مطابقت کے پہلو سے اس کا جائزہ لیں، جس طرح کہ میں نے اس کے اصول اپنی کتاب میں بیان کر دیے ہیں کہ ہم یہ دیکھیں گے کوئی چیز قرآن و سنت کے خلاف تو نہیں، ہم یہ دیکھیں گے کوئی چیز علم و عقل کے مسلمات کے خلاف نہیں، اور یہ خود محدثین کے قائم کردہ اصول ہیں. اس کے بعد جو چیز اس کے مطابق ہوگی قبول کر لیں گے، جو چیز مطابق نہیں ہوگی اس کو رد کر دیں گے. تو ابن شہاب زہری کا معاملہ کوئی معمولی نہیں ہے. ہمارے محدثین ان کو امیر المومنین فی الحدیث کہتے ہیں. بہت بڑا ذخیرہ ان کے ذریعے سے پہنچا ہے. یہ کتابیں ان کی روایتوں سے بھری پڑی ہیں. تو ہم اس سارے ذخیرے سے اپنے آپ کو محروم کر لیں. اور یہ کون سا اصول ہے کہ جس کے تحت آپ کسی بھی تاریخی کام کا مطالعہ کریں گے؟ اس کے بعد تو کوئی چیز بھی باقی نہیں رہے گی. میں واقدی کے بارے میں گفتگو کرتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ اس کے اوپر کیا جرے ہیں. ابن اسحاق کے بارے میں گفتگو کرتا ہوں اور یہ بتاتا ہوں کہ ان کے بارے میں کیا کیا بات لوگ کرتے ہیں. یہی لوگ ہیں نا جنہوں نے ہماری تاریخ بیان کی. یعنی ابن اسحاق کے بارے میں چلیے کچھ اچھی آراء مل جاتی ہیں. خود طبری کے بارے میں اور بہت سے مورخین ہیں جن کے بارے میں کتابیں لکھی گئی ہیں، تصنیفات موجود ہیں. شخصیت ہے یا نہیں ہے، وہ کون سی شخصیت ہے، یہ کوئی مجہول شخصیت ہے، یہ فلاں امام ہے، ان پر بحثیں موجود ہیں.
تو یہ علم ہے. اس علمی دنیا میں چیزیں اٹھا کے نہیں پھینکی جاتی، اس میں وہی تنقیح اور اس کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے. اصل بات وہ ذہن میں رکھیے کہ ہمارا پورا دین قرآن و سنت میں ہم تک پہنچ گیا ہے. قرآن مجید بھی مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے پہنچا ہے، اور سنت بھی مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے پہنچی ہے. یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا تاریخی ریکارڈ ہے. اگر براہ راست رسول اللہ کے حوالے سے ہو تو حدیث کہا جاتا ہے، اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات بیان ہوں تو سیرت کا عنوان دیا جاتا ہے، اگر صحابہ کرام کی بات بیان ہو رہی ہو تو اسے آثار سے تعبیر کیا جاتا ہے، عام واقعات ہوں یا اس میں یہ سب چیزیں ملی ہوئی ہیں تو اس پہ تاریخ کا عنوان قائم کیا جاتا ہے. یہ آپ کے علم میں ہے کہ طبقات ابن سعد میں ایک پہلا حصہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہے، ابن کثیر کی تاریخ میں پہلا حصہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہے. تو یہ اصل میں تاریخ ہے بنیادی طور پر. مورخین جب کوئی چیز بیان کرتے ہیں تو ان کے عہد کے بعد آپ براہ راست اس عہد میں جا کر وہ چیز نہیں تحقیق کر سکتے. انہوں نے جو کچھ بیان کر دیا ہوتا ہے اسی کو سامنے رکھ کر اس کے غص و سمین کو الگ کیا جاتا ہے. یہی کام اس مسلمان امت میں ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے. ابن شہاب کی روایتوں کی بھی تنقیح ہوتی رہے گی، بخاری کی روایتوں کی بھی تنقیح ہوتی رہے گی، ابو داؤد اور نسائی کی روایتوں کی بھی تنقیح ہوتی رہے گی. کسی کو ہم قبول کریں گے، کسی کو ہم رد کریں گے، لیکن کیا یہ کوئی الٹپ کام ہے؟ انہی اصولوں کی بنیاد پر جو خود محدثین نے بیان کیے ہیں، یعنی کہیں سند پر گفتگو کریں گے، کہیں اتصال پر گفتگو کریں گے، کہیں حفظ و اتقان پر گفتگو کریں گے، اور کہیں خود متن پر گفتگو کر کے دیکھیں گے کہ اس میں کوئی چیز علم و عقل کے مسلمات کے خلاف تو نہیں، ان میں تضادات تو پیدا نہیں ہو گئے. یہ تنقیح کا کام ہے جو مسلمان امت کے علماء پچھلی 14 صدیوں میں کر رہے ہیں. ہم اصل میں واقعات، قصے اور کہانیاں سننے کے عادی ہیں. اس علم میں کبھی ہم داخل ہی نہیں ہوئے. اس وجہ سے کسی ایک راوی پر، کسی ایک شخصیت پر تنقید کے 2 لفظ بولے جائیں تو فرمایا جاتا ہے اچھا یہاں تنقید کر رہے ہو تو فلاں جگہ کیوں قبول کر رہے ہو؟ تو یہ صحیح بات نہیں ہے. اس علم کو سمجھنا چاہیے. اس کی نوعیت کیا ہے؟ تاریخی ریکارڈ مغرب کا ہو، مشرق کا ہو، ہمارا ہو یا کسی اور قوم کا ہو، اسی طرح سے ایک دور میں مرتب ہوتا ہے، اسی طریقے سے اس کی تحقیق تنقیح ہوتی ہے. ہمارے محدثین نے بڑا غیر معمولی کام کیا ہے. یعنی آپ دیکھیے وہ کون سی قوم ہے کہ جو اس طریقے سے آپ کو ہزاروں لوگوں کے بارے میں یہ بتائے کہ ان کی سیرت کیا تھی، ان کا کردار کیا تھا. یہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ سب وہی محدثین بتا رہے ہیں. یہ محدثین ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بلاغات ظہری واہی ہوتے ہیں. یہ محدثین ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی مراسیل بمنزلت الری ہوتی ہیں. یہ محدثین ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تدریس کرتے ہیں. محدثین ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ادراج کرتے ہیں. لیکن اس سب کچھ کے باوجود ان کا اسسمنٹ یہی ہے کہ ان کی روایتیں بحیثیت مجموعی قابل اعتماد ہیں، اور انہوں نے ان سے روایتیں لی ہیں، بلکہ ان کو ایک غیر معمولی حیثیت دی ہے جس طرح کہ ساری امت بخاری کو دیتی ہے، جس طرح کہ مسلم کو دیتی ہے. تو محدثین نے اپنے روات میں جب امام ابن شہاب زہری کو یہ مقام دے دیا ہے تو اب میں ان کو اٹھا کے پھینک دوں گا، اور اگر پھینک دوں گا تو ایک غیر علمی رویہ اختیار کروں گا. لہٰذا اب ہم مجبور ہیں کہ ایک ایک روایت کو الگ الگ دیکھیں. نہ ساری بخاری اٹھا کر بحیرہ عرب میں پھینکی جا سکتی ہے، نہ مسلم، نہ حدیث کا یہ ذخیرہ، نہ تاریخ کی کتابیں. ان میں سے ہر چیز کو اس کی الگ حیثیت سے دیکھ کر تحقیق کی جائے گی، اور جس طرح سے میں نے آپ کے سامنے یہ مواد رکھا ہے ایسے ہی دیکھا جائے گا کہ ان میں تضادات تو نہیں. اسی طرح دیکھا جائے گا کہ اس میں کیا کیا روایتیں سامنے ہیں، کیا مواد ہمارے سامنے آ گیا ہے. جو چیز ان تمام معیارات پر پوری اترے گی قبول کر لی جائے گی، جو نہیں پوری اترے جائے گی اس کے بارے میں اپنے تردد کا، توقف کا اظہار کر دیا جائے گا، اور بعض صورتوں میں رد بھی کر دی جائے گی. ٹھیک، ہم سب بہت ہی خوبصورتی سے اور بڑی تفصیل سے آپ نے اس موقف کو واضح کیا کہ ابن شہاب زہری کی روایات اگر کسی دوسرے مقام پر آپ قبول کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا نقطہ نظر ہے. ایک نقطہ ذرا واضح کیجیے گا، قارئین کی یہاں پر دلچسپی ہوگی. ہم عام طور پہ خیال کرتے ہیں کہ حدیث پر غور و فکر ہو رہا ہے، روایتیں ضعیف بھی ہیں، موضوع بھی ہیں، محدثین حکم لگا رہے ہیں، لیکن صحیح بخاری امت میں اس کا جو مقام ہے، سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا صحیح بخاری کی کچھ اور روایتیں بھی کبھی کسی محقق عالم نے، کسی مفسر نے، کسی محدث نے اس پر کچھ سوال اٹھایا؟ کیونکہ کہا ہی جاتا ہے کہ 3 لاکھ روایتیں تھیں، ان میں تنقیح کر کے یہ چند ہزار جمع کی گئی ہیں، نام بھی جامع صحیح ہے. تو اب کیا کبھی کسی نے صحیح بخاری کی بھی کوئی روایت رد کی ہے کیا؟ صحیح بخاری کی روایات پر جب سے وہ وجود میں آئی ہے لوگ تنقید کرتے رہے. اچھا، دارقطنی کی تنقیدات سے کون واقف نہیں ہے؟ ابن حجر نے، یہ آپ جانتے ہیں کہ اپنی شرح میں ان کے اعتراضات کا جواب دیا ہے. اس کے بعد بھی ہر دور میں لوگ اس کی تنقید کرتے رہے ہیں. ہمارے اپنے زمانے میں بہت سے اہل علم ہیں جنہوں نے بخاری کی روایات پر اعتراضات کیے ہیں. تو اس وجہ سے یہ سلسلہ بھی اسی طریقے سے جاری رہے گا. یہ عام لوگوں کی معلومات ہوتی ہیں کہ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ بس امام بخاری پر تو آسمان سے الہام ہوا تھا. یہ انسانی کام ہے. امام بخاری کا کام بڑا غیر معمولی کام ہے. انہوں نے بڑی محنت کی ہے، بڑی تنقیح سے کام لیا ہے. یہ جب کہا جاتا ہے کہ یہ الجامع الصحیح ہے تو یہ صحیح اس معنی میں صحیح نہیں ہوتا جس میں ہم اردو زبان میں صحیح کا لفظ بولتے ہیں. یہ در حقیقت محدثین کی اصطلاح ہے. یعنی اگر کسی روایت کے بارے میں تحقیق سے یہ معلوم ہو جائے کہ اس کے راوی کے کردار پر کوئی حرف نہیں ہے،
اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اس کی سند میں اتصال ہے، یعنی کہیں کوئی تاریخی خلا واقع نہیں ہو رہا، اگر یہ معلوم ہو جائے کہ حفظ و اتقان کے لحاظ سے اس پر کوئی بات نہیں کہی جا سکتی اور کسی محدث نے اس میں کسی علت کی نشاندہی بھی نہیں کی، تو اس کو صحیح کہا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ ایک اصطلاح ہے، اس علم کو سمجھنا چاہیے، اور یہ امام بخاری کا انسانی کام ہے۔ جب آپ امام بخاری کی کتاب کا اور امام مسلم کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ پر یہ حیرت انگیز انکشاف ہوتا ہے کہ اگرچہ دونوں استاد شاگرد کا تعلق بھی رکھتے ہیں، لیکن امام بخاری کی روایتوں کو بعض موقعوں پر امام مسلم نے قبول نہیں کیا۔ مسلم میں ایسی روایتیں ملتی ہیں جن کو امام بخاری نے قبول نہیں کیا، بلکہ امام بخاری کے اصول پر مسلم نے اپنے مقدمے میں بڑی سخت تنقید کی ہے اور سخت الفاظ میں تنقید کی ہے، اگرچہ وہ ان کی حد درجہ عزت کرتے ہیں، حد درجہ احترام کرتے ہیں۔ تو یہ علم کی دنیا ہے، اس میں یہ بات نہیں ہوتی کہ فلاں محقق نے کام کیا ہے تو اب اس کا ہر حرف ہمارے لیے اللہ کی کتاب کے برابر ہو گیا ہے۔ اس طرح کی باتیں کہ یہ اللہ کی کتاب کے بعد صحیح ترین کتاب ہے، یہ محض جذبات کا اظہار ہوتا ہے، علم کی دنیا میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو بخاری کا کام بہت وسیع ہے، بہت غیر معمولی ہے، بہت قابل احترام ہے، لیکن یہ تاریخی تنقید کا کام ہے، اور یہ تاریخی تنقید ہر شخص پر ہوتی رہے گی۔ ایک دن کے لیے بھی اس امت میں یہ کام بند نہیں ہوا، یہ قیامت تک بند بھی نہیں ہو۔ ٹھیک ہے صاحب، بہت ہی تفصیل سے آپ نے تمام سوالات کا جواب دیا۔ آغاز میں نے کیا تھا پیغمبر کو اگر اضطراب ہوا اس پر جو اشکالات تھے، پھر پیغمبر کے ہاں کوئی صحیح، کوئی تگ و دو، کوئی تمنا آرزو نہیں ہوتی، اس پر اشکالات رکھے، غار حرا، ورقہ بن نوفل اور روایات کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آتی تھیں۔ آخری سوال جو میں سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سورہ نجم کی بنیاد پر آپ نے اس پورے واقعے کی یا اس پورے تصور کی بنیاد کہ وہی آئی تو کیسے آئی اور پیغمبر نے کیا رد عمل ہے جس کا اظہار کیا۔ سورہ نجم کے بارے میں سوال ہے کہ یہ کیوں نہیں کہا جا سکتا کہ سورہ نجم کے اندر جو دو واقعات بیان ہوئے ہیں جبریل سے ملاقات کے، وہ آپ کو نبوت ملنے کے بعد کے کوئی واقعات ہوں؟ یہ سورہ نجم میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ پہلی وہی جب پہلی دفعہ آئی زندگی میں صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ یہ واقعہ ہے؟ سورہ نجم میں تصریح کیسے ہوئی؟ سورہ نجم جس پس منظر میں یہ بات بیان کر رہی ہے اس میں اس کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ وہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ خدا کا پیغمبر ہے، اس نے جو بات کہی ہے یہ اس نے اپنی خواہش سے نہیں کہہ دی۔ یہ جو قرآن مجید تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کی جانب وحی کی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر استدلال کیا جا رہا ہے آپ کے مخاطبین کے لیے۔ اس میں حوالہ دیا گیا ہے کہ اس پیغمبر کو تو یہ وحی اس طرح ملی ہے، اس کی جبریل کے ساتھ اس طرح ملاقات ہوئی ہے، اس کو اس طرح سے یہ کتاب دی گئی ہے، تو یہ بات کیا 10 سال بعد ہوگی؟ اچھا، وہ تو شروع کے واقعات ہی کا جواب۔ اگر وہ پہلا واقعہ نہیں ہے تو پھر یہ واقعہ استدلال بنے گا کیسے؟ یہ تو پہلا واقعہ ہی ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد خود ان الفاظ کو دیکھیے، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ۔ خود رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے روایت آپ کے سامنے رکھی مسلم سے، جس میں آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے 2 ہی مرتبہ جبریل کو اس طرح سے دیکھا ہے کہ وہ اپنی اصل صورت میں سامنے آئے۔ وہ اگر پہلی بار اصل صورت میں نہیں آئیں گے اور وہ اعتماد اور وہ اذعان نہیں ہوگا کہ مجھے نبوت دی گئی ہے اور میرے پاس اللہ کا فرشتہ آیا ہے اور میں نے فرشتے کو اس کی اصلی صورت میں دیکھا ہے، تو بعد کے زمانوں میں کیسے ہو جائے گا؟ تو اس وجہ سے یہ بات ہی صحیح نہیں ہے۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ یہ سورہ بھی بیان کر رہی ہے کہ رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو اصل صورت میں دیکھا۔ روایت بھی یہ بیان کر رہی ہے کہ رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ 2 ہی مرتبہ میں نے اصل صورت میں دیکھا ہے۔ اور پھر آپ نے خود دیکھا جابر بن عبداللہ کی روایت میں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حوالہ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ پہلی بار میں نے غار حرا کے پہاڑ پر دیکھا تھا اور دوسری مرتبہ اسی فرشتے کو میں نے اس طرح راستے میں چلتے ہوئے دیکھا۔ تو 2 ہی واقعات، روایات بھی وہی کہہ رہی ہیں، قرآن بھی وہی کہہ رہا ہے، سورہ نجم کا مطالعہ بھی یہی ہمارے سامنے حقیقت رکھتا ہے۔ اس وجہ سے اس پہ تو 2 رائے نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے صاحب، بہت تفصیل سے آخری قسط میں پہلی وحی اور غار حرا کے حوالے سے 9 اقساط پر مشتمل تبادلہ خیالات، آپ کے طالبانہ سوالات اور ان طالبانہ سوالات کی بنیاد پر جو ایک رائج نقطہ نظر ہے اس سے مختلف آراء کی بنائے استدلال واضح ہوئی۔ ہر بحث کے آخر میں میں یہ ذکر کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ اپنے جذبات کا اظہار کریں۔ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ غامدی صاحب نے پوری امت کے اندر رائج، ایک معلوم، مانا جانا، شائع زائد نقطہ نظر سے مختلف بات کر دی ہے، اور وہ لوگ جو اسلام کی تہذیبی روایت سے جڑے ہوئے ہیں ڈرتے ہیں کہ غامدی صاحب کی یہ نئی بات اگر انہوں نے مان لی تو اس سے ان کے ایمان اسلام کو خطرہ نہ ہو جائے۔ بتائیے گا آخر میں کہ اس پوری بحث کا حاصل کیا ہے؟ میں نے یہ سارا مواد سامنے رکھ دیا، یہ بتا دیا کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید پہلی وحی کو کس طرح بیان کرتی ہے، یہ بتا دیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کس طریقے سے دی گئی، یہ بتا دیا کہ ہمارے پاس اس معاملے میں روایات میں کیا کچھ موجود ہے، اور یہ بھی آپ کو بتا دیا کہ میں تو یہ بات آج کر رہا ہوں، مجھ سے بہت پہلے بلکہ امام بخاری سے بھی بہت پہلے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سیرت نگار اس داستان سے اختلاف کا اظہار کر چکا ہے، اور اس نے ایک بالکل مختلف روایت آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ ہمیں علمی ذوق اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، روایات کے ذخیرے کو
وحی و الہام نہیں سمجھنا چاہیے. اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں راویوں نے بیان کی ہیں. بیانات میں بہت سے ترددات داخل ہو گئے ہیں، اضطرابات پیدا ہو گئے ہیں، تضادات واقع ہو گئے ہیں، راویوں کے تصرفات اس میں داخل ہو گئے ہیں. ان کی تنقید کرنے کا کام جاری رکھنا چاہیے. اگر ہم یہ تنقید نہیں کریں گے تو ہمارے پاس وہ روشنی دھندلا جائے گی جو ہمیں اللہ کی کتاب نے دی ہے. اللہ کی کتاب ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ مجھے آخری رہنما بنا کر اور حکم بنا کر باقی سارے ذخیرے پر غور کرو. اگر یہ رویہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ اس کے بعد ہمارے پاس اتنی بڑی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی صورت میں کہ یہ کچھ تشتت و افتراق جو روایات سے پیدا ہوتا ہے یہ ختم ہو جائے گا. امام صاحب ہمارا وقت یہاں پہ مکمل ہوتا ہے. پہلی وحی اور غار ہرا پر غامدی صاحب کے افکار پر پیش کیے جانے والے اشکالات کو لے کر آج یہ بحث پایہ تکمیل تک پہنچی ہے. کچھ اور اگر سوالات ضمنی اشکالات سامنے آئے تو انشاءاللہ سیریز کے اینڈ میں ہم ضمیمے کے طور پہ انہیں بھی زیر بحث لائیں گے. امام صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ، اور میں آخر میں کہوں گا کہ آپ نے بہت ہی صبر، تحمل اور بہت ہی خندہ پیشانی کے ساتھ ہمارے سوالات کے جوابات دیے، اور آپ کی بات آپ نے سامنے رکھی. امید ہے لوگ اس پر غور کریں گے. انشاءاللہ آئندہ نشست میں دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے کسی نئے اعتراض کے ساتھ. اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ. بہت شکریہ.